اب جو ہے انشاءاللہ فیوچر میں ٹک ٹاک میں ایکسکلوسیو پروگرام بھی کریں گے. اور اوکے اللہ محسن علی بات کرو بھائی. مسٹر محسن بھائی. السلام علیکم علیکم السلام. کہاں سے کال کیا محسن بھائی آپ نے؟ سر. میں فرانسی ہوں اور میں پرچنار کا رہنے والا ہوں. رہتا فرانس میں ہوں. فرانس میں رہتے ہیں. وہ پارلez français؟ ہاں Oui, je parle français. très bien. Comment allez-vous? Bah, je vais très bien, merci. Vous allez bien? الحمدللہ. اوکے کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ Ou- حکم کریں. میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ پرچنار کے حوالے سے تھوڑا، کیونکہ وہاں پر چنار کے حوالے سے آپ بولے نا، آپ کو 75 حالات دن پتہ ہو ہے وہاں کے. اب ہم تو 75 دور ہیں دن نا. ہو گئے کہ وہ آپ کے ہے نا پاکستان روڈ میں بند ساجد ہے. علی نقوی ہے اور وہ شہنشاہ نقوی، وہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ خبر ہونا چاہیے. میں تو دور رہتا ہوں، مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہوتا نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہاں 75 دن ہو گئے کہ روڈ بند ہے، کوئی دوائیاں نہیں جا رہی ہیں، بچے صحیح مر رہے ہیں وہاں پر. صحیح. یہ بہت افسوس کی بات ہے. خوراک کی قلت ہے. ہاں ہماری ڈیمانڈ یہی ہے حکومت پاکستان سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکستان کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک بنے جو ترقی کے راہ پہ گامزن ہو اور پاکستان دنیا میں لوگ اس کا احترام کریں، تو آپ کو پاکستان کو اس طریقے سے چلانا ہوگا کہ وہاں پہ امن و امان ہو، آپ کے شہری وہاں پر امن سے رہیں. یہ کیسا مسلمان ملک ہے؟ ایک ایٹمک پاور ہے کہ اس میں کچھ چور، کچھ ڈکیت، ڈاکو، وہ آپ کے علاقے پر آپ ہی لوگوں کو اور آپ ہی کی حکومت کے افراد کو اور آپ کی ہسپتالوں تک دوائی جانے نہیں دے رہے. تو یہ حکومت پاکستان، ان کے پاس اتنا پاورفل آرمی ہے. اگر یہ آرمی واقعاً پاورفل ہے، ان کا ایئر فورس پاورفل ہے، ان کے پاس طاقت ہے، تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ان بے گناہ شہریوں کو آپ امن و امان فراہم کریں اور ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو اور ان مجرموں کو آپ ملک میں ناامنی نہ پھیلنے دیں. اور ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ یہ تکفیری جماعت اور یہ طالبانی جماعت اور جماعت تحریک طالبان پاکستان، ان کا ہدف صرف پارچنار نہیں ہے. ان کا ہدف یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ میں پاکستانی حکومت کو ختم کر دیں، وہاں پہ اپنا اسٹیٹ بنا دیں. تو یہ اپنی پاکستان کی اپنی بقا اور سالمیت کا جنگ ہے. تو ہمارے ڈیمانڈ یہی ہے حکومت پاکستان سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پارچنار اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان قائم کریں. اور شیعہ قوم فوج کے ساتھ ہے. شیعہ قوم وہ افراد جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی، پاکستان کو بربریت سے کے راستے سے نکال کر ترقی کے راہ پر گامزن ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، شیعہ قوم ان کو سلوٹ کرتی ہے، ان کو اپنے ہر لحاظ سے اپنے سپورٹ کا وعدہ دیتی ہے. اور شیعہ قوم ایک محب وطن قوم، پاکستان کو بنایا شیعوں نے، پاکستان کو بچایا ہے شیعوں نے، پاکستان کے خادم شیعہ ہیں اور پاکستان کے دفاع کرنے والے شیعہ ہیں. تو اس ملک سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امن و امان ہو، اور یہ آرمی جو ہے چکن آرمی نہ ہو. یہ آرمی ایک بہادری دکھائے اپنا، اور اپنے ہی ملک میں اسٹیٹ کا جو بالادستی ہے، امن و امان کی بالادستی ہے، اس کو پوری دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان جرم و اجرام اور پاکستان دہشت گردی کا ملک نہیں ہے، یہاں پر قانون کی بالادستی ہے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. مزید کچھ کہنا؟ آمین. نہیں بس شکریہ، آپ کا تھینک یو بہت سر، تھینک بڑا یو. فین ہوں. اوکے تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اب اللہ میرے حافظ. پاس اسد بھائی، اللہ حافظ. اسد بھائی بات کریں. السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ سر میں پڑچنار کا رہنے والا ہوں. میرا کچھ سوال ہے ایک دو. جی کیا سوال ہے میرا؟ آپ آپ پارچنار سے کال کیا؟ کے کہاں لیے سے کال بہت کیا آپ نے؟ احترام ہے. دبئی سے. دبئی میں آپ رہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے بھائی. حکم کریں. جی سر، ہمارے علاقے میں تو مشکلات ہے، لیکن پاکستان کا فوج جو ہے وہ ٹی وی کے اندر نمبر 1 ہے، ٹی وی سے باہر نمبر 1 نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے نا کہ سورہ صاف میں آیات نمبر 6 میں رسول کو بتایا، یہ عیسیٰ نے بتایا
بنی اسرائیل کو کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ فمبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. لیکن یہاں میں مولیوں سے سنتا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ وہ نبی 40 سال بعد نبی بنے، لیکن وہ پیدا نہیں ہوا نہ عیسیٰ نے اس کو نبی کہا. یہ کیسے ہو کہ یہاں عیسیٰ نے بتایا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے کہ میرے بعد